بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ تمہارے خلیفوں پر تمہارے پر کتنا نور اترا ہے، تم نے بڑے کام کر دیے ہیں، 100 سال میں کام تمام کر دیا ہے۔ جو جماعت تیار کر کے گئے تھے مسیح پاک بھی غلبہ اسلام کی راہ تیار ہوگی، تم نے اس جماعت کا اچھی طرح کام کر دیا ہے۔ اب یہاں تک پہنچ گئے ہو، مجددوں کو، آنے والے غلام کو یہ بڑے جرأت سے اور بڑی بے شرمی سے کہنے لگ گئے ہو کہ کیا اس نے آ کے ڈگری بجانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں، وہ آ کے توحید کی ڈگری بجائے گا۔ یہ کیا عادت ہے، کیوں سچی گواہی؟ حضرت اقدس مسیح مولا اسلام مزید فرماتے ہیں، اس کے عجائبات قدرت اس طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ظاہر میرا نقصان نہیں ہرگز۔ کوئی نظریہ، کوئی نقطہ نظر تمہارے ساتھ آتا ہے، کوئی دعوے دار آتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر قرآن اور آسم کی احادیث سے صحیحہ، حضرت مرزا صاحب وسلم کا الہامات ہیں، اور اعظم وسلم کی اپنی تحریریں ہیں، یہ ہمارے سورسز ہیں، یہ چشمے ہیں۔ ان کی روشنی میں اس بندے کے دعوے کو پرکھ لو، لیکن تقوی کے ساتھ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ شخص تمہیں مل جائے گا، تم مرحوم نہیں ہوگے ہدایت سے۔ علی ہے کہ یہ جاگ میں میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ اپنے مفاد کی خاطر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو بگاڑا گیا ہے۔ اس مسلم موعود کے راستے میں دیوار کھڑی کی گئی ہے تاکہ ہمارے جو مفادات ہیں وہ محفوظ رکھیں، لیکن آپ یقین کریں خدا تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہ ہر قسم کی دیوار کو پاش کر دیا کرتی ہے۔ اس کی سچائی ظاہر ہو کر کے وہ چھوڑتا ہے جس کے متعلق اس نے خبر دی ہوتی ہے۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں قدرت ثانیہ انتخابی خلافت نہیں، قدرت ثانیہ وہ سلسلہ ہے تجدیدی جو آسم کے فرمان کے مطابق عالم اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہے۔ سنو اے منکرو اب یہ کرامت، خدا کی قسم تم اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے۔ تم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو ہرگز اپنی خواہشوں کے مطابق محدود نہیں کر سکتے۔ تم یقیناً اس میں ناکام و نامراد ہی رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ظاہر کرے گا ایک نشان پر۔ میں یہ پیغام پوری احمدیوں کو، عالم اسلام کو، سب کو دے رہا ہوں کہ اللہ کا خوف اختیار کرو۔ مرسل کا جب آنا اس دنیا میں ہوتا معمولی بات نہیں ہوتی۔ فکر کرو اپنا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بندہ آ گیا ہے، وہ پکار رہا ہے، تمہیں دعوت دے رہا ہے حق کی، تو بڑی توجہ سے اس کی بات سنو اور تقوی کے ساتھ اس پر غور بھی کرو، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہیں کہنا پڑے جہنم میں کہ اے دروغوں کو کوئی ہے بات کہ ہماری اب نکل جائیں، اور وہ کہیں کہ نہیں تم نے اپنے رسول کو انکار کیا۔ خدا کے پاک بندے دوسروں پر، اصل میں خلیفہ مسرور کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے، اس لیے بندوق کا رخ حضرت مسیح موعود کی طرف کر کے یہ بچنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ بچ نہیں سکتا کیونکہ یہ جھوٹ پر کھڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو چھوڑ دیں، ورنہ خدا تعالیٰ کے آگے زیادہ دیر فرعون بھی بچ نہیں سکا تھا۔ یہ علامت آنے والی ہے۔ ہم بہت ساری باتیں دنیا میں، مثلا کوئی کاروبار کرتا ہے یا کوئی طالب علم ہے، ہم کتنی جدوجہد کرتے ہیں، خدا کے سچے بندے کو پہچاننے کے لیے بھی کوئی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔
ایسے نہیں وہ مل جایا کرتے. اس کے لیے بھی اے میرے عزیزوں کچھ کوشش کرو, لیکن کوشش تقویٰ کے ساتھ کرو. جب تمہارے اندر وہ گند ہوں گے جو مربیوں نے ڈالے ہوئے ہیں, جو نام نہاد خلیفوں نے ڈالے ہوئے ہیں, تو تمہاری کوشش کیسے کامیاب ہوگی؟ قیامت آنے والی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول, میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار. اے خدا اے کار سازو. تو یہ کہنا کہ خلافت میری خلافت قیامت تک جاری رہے گی, حضرت مرزا صاحب نے نہیں کہا. اگر کسی نے کہا تو وہ مجھے کوئی حوالہ دے, ابھی تک کچھ نہیں دیا اور سا دراز ہو گیا, ہے ہی نہیں, یہ جھوٹ ہے سارا, لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے. اے خدا اے کار سازو. سڑک کراس کرتا ہوں تو سامنے ایک بے حد بڑا اسٹیڈیم ہوتا ہے, جس کا ایک بڑا دروازہ میرے سامنے ہوتا ہے جو کہ اچانک کھلتا ہے, اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ وہی خاتون بڑے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے اور مجھے کہتی ہیں کہ جلدی کریں, آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے, آپ کہاں تھے؟ اس اسٹیڈیم کے اندر دیکھتا ہوں تو کئی لاکھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, مگر ناقابل یقین حد تک خاموشی ہوتی ہے. اسٹیڈیم کے درمیان خوبصورت گراؤنڈ ہوتا ہے اور وہاں صرف 3 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور دوسرے مہدی علیہ السلام ہیں, اور تیسرے حضرت عبدالغفار صاحب ہیں. اے ظلمنن شکروں سے پاس. میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی وہ موعظ کی غلام جس کی اللہ تعالیٰ نے محمد مریم حضرت مہدی مسیح موعود صاحب کو 20 فروری 1886 کے لامی پیش میں بشارت دی تھی. وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار.